والسلام علی رسول اللہ۔ آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے، اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ بعین ہی اسی شعر کا مصداق اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھنے والے مفتی حسان ادریس اور علامہ عبدالقیوم ظہیر، یہ دونوں، بلکہ یہ دونوں کیا تمام ہی مسلک اہل حدیث کے علماء اسی زمرے میں آتے ہیں۔ نبی کو ہم اگر نور مانتے ہیں اور نوری بشر مانتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ نور کیوں مانتے ہو، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور مبارک سے جس ذات کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا وہ رسول اللہ کی ذات ہے، جو کہ کتب سیر کے اندر اس کی اصل موجود ہے، اس کا تو یہ انکار کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ اپنا رب ہونا، اپنا ہونا ظاہر کروں تو میں نے آپ کو پیدا کیا۔ تو اس وقت ان کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، لیکن جب ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آنے والے تھے تو ان کی شان میں کیا کیا انہوں نے الفاظ کہے وہ ذرا سماعت کیجئے۔ ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک، نور من انوار اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور، کنز من کنوز اللہ، اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ، آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا حافظہ دیا ہے کہ وہ 21ویں صدی میں اللہ رب العالمین کی ایک خاص رحمت ہے امت مسلمہ کے لیے۔ ذاکر نائک پوری دنیا میں انڈیا کا نام روشن کر رہا تھا، وہ سب سے پہلے یہ کہتا تھا کہ میں ہندو ہوں، کہ وہ ہندوستان میں پیدا ہوا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پوری دنیا میں انڈیا کا ایک چہرہ تھا، لیکن انڈیا نے اس کو بین کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مفتی حسان ادریس کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک تو نور من انوار اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں۔ بھئی ایک عام آدمی کو 14ویں صدی میں پیدا ہونے والے ایک عام انسان کو نور مان رہے ہو، جو ان انسانوں کا آقا و مولا ہے۔ یہ انسان اور لاکھوں نہیں اربوں کھربوں ملین بلین ذاکر نائک پیدا ہو جائیں تو ان کا کیا مقام، یہ تو کسی تابعی کو بھی نہیں پہنچ سکتا ڈاکٹر ذاکر نائک۔ تو اس کو نور من انوار اللہ کہا جا رہا ہے، اور جو شان و مقام و مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے اس کا یہ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اسی طرح علامہ عبدالقیوم ظہیر جو مسلک جو اہل حدیث کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذاکر نائک 21ویں صدی میں اللہ کی ایک خاص رحمت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے رحمت بنا کر تو بھیجا ہے حضور علیہ السلام کو، اور عبدالقیوم ظہیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ خاص رحمت ہے، اور اس میں خاص کا لفظ کا اضافہ کرنا، تو اس کے بارے میں ذرا قرآن اور حدیث کی دلیل لائیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ نور من انوار اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہاں فرمایا ذاکر نائک کے لیے۔ یہ کسی حدیث کے اندر آیا ہو، قول صحابہ ہو، ائمہ مجتہدین کا کوئی قول ہو، اہل بیت اطہار کا کوئی فرمان ہو، ہاں فقہائے کرام کی کوئی بات ہو تو کوئی تو لائی جائے، تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کافروں کو لے آؤ کوئی اس کی مثل صورت، تو ہم کہتے ہیں کوئی ایک روایت لے آؤ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق۔ یہ دنیا ادھر سے ادھر تو ہو سکتی ہے لیکن آپ کوئی دلیل نہیں لا سکتے۔ تو لہذا جب ایک عام انسان کے بارے میں آپ مان رہے ہیں تو وہ نبی جو نبی پاک علیہ السلام ہیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام ہیں، وہ اللہ کو تمام انبیاء سے زیادہ محبوب ہیں، اگر ان کے لیے کہہ دیا جائے تو پھر ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو ذرا غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ مسلک کے اہل سنت حنفی بریلوی کوئی ایسی چیز نہیں جو آج کل کی چیز ہو، بلکہ یہ قرآن و حدیث کا نام ہے۔ لہذا جھگڑوں کو ختم کیا جائے، ان جو ہے اختلافات کو ختم کیا جائے۔ جب آپ مان گئے تو پچھلے سارے سابقہ اختلافات اور آپ کے اکابرین کے سارے اختلافات اور آپ کی اکابرین کی ساری رائے وہ منہدم ہو گئی آپ کے اس جواب سے، جو کہ آپ کا ہی اعتراض اور آپ نے خود ہی جواب دے دیا۔ تو لہذا باقی عقائد کو بھی مان لیا جائے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ تھوڑا بہت تو آپ نے مان لیا ہے، باقی کو بھی انشاءاللہ مان جائیں گے آہستہ آہستہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔